لگے تو بڑی بات ہے، اور کہاں اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ان پر الزام لگا. لیکن کیا تھا ان کا رویہ؟ کیا کیا انہوں نے؟ جب انہیں پتا بھی چل گیا کہ کون کون میرے خلاف یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو انہوں نے جواباً ان کے لیے کیا کہا؟ صبر جمیل. جب والدین کی طرف سے بھی تعاون نہیں ملا تو صبر جمیل. انہوں نے جوابی الزام تراشی شروع نہیں کی، ایسا رویہ اختیار نہیں کیا. لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی برات اللہ نے اتاری، جو قیامت تک قرآن مجید میں پڑھی جا رہی ہے، کہ جس کا امتحان بڑا ہوتا ہے پھر اس کا صلہ اور درجہ اور انعام بھی بڑا ہوتا ہے. جتنا مشکل امتحان اتنا بڑا ریوارڈ. لیکن یہ ریوارڈ کب ہوتا ہے؟ صبر کے ساتھ. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم پر اتنی مشکل آئی، ہمیں کیا ملا؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے صبر بھی تو نہیں کیا، کیونکہ انعام صبر کے ساتھ ہے. اور صبر کرنا یقیناً مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. پھر اسی طرح مختلف لوگوں کی وفات، جو ہمارے عزیز، قریب، محبوب لوگ ہوتے ہیں، ان کی وفات، ان کا دنیا سے چلے جانا، یہ ہمارے لیے ایسا دردناک اور تکلیف دہ امر ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کو انسان چاہنے کے باوجود بھی بھلا نہیں سکتا. یعنی انسانوں کو کھو دینے کا غم شدید ترین غم ہوتا ہے، جو انسان کے رویے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر لوگوں کا طرز عمل کیا رہا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے واللہ یا ابراہیم انا بک لمحزونون، اے ابراہیم ہمارا دل تمہاری وجہ سے بہت غمگین ہے. تدمع العین، آنکھ آنسو بہاتی ہے. ویحزن القلب، دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور ہم کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرے. ہم صرف وہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. اس کا نام ہے صبر. آپ رو سکتے ہیں، آپ کے دل میں دکھ، تکلیف اور غم ہو سکتا ہے، اس سے نہیں منع کیا گیا، یہ صبر کے خلاف نہیں. لیکن زبان پر ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ شکوہ، کہ میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا ہی بچہ کیوں لے لیا گیا. اس کے برعکس جب انسان اس موقع پر شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے، یعنی اولاد کا صدمہ کسی کو پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں. پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں. پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنے فرشتوں سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس مصیبت میں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، شکر کا گھر. کیا ہم سب اپنے پیاروں کی وفات پر اللہ کا شکر کرتے کہ اللہ تیرے فیصلے پہ ہم راضی ہیں، تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو تو نے کیا اسے میں نے قبول کر لیا. ہم میں سے کتنے ایسے کہ اللہ اس حال پہ بھی راضی ہیں، تیرا شکر ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سے کام اللہ کی خاطر تو کرتے نہیں. غم ہو یا خوشی ہو، ہمیں اللہ سے زیادہ فکر کس کی رہتی ہے؟ لوگوں کی فکر رہتی ہے کہ لوگ کہیں گے اس کو تو دکھ ہی نہیں ہوا، اور بعض اوقات صرف دکھاوے کے لیے ہم روتے ہیں. یہ بھی کیسی غلامی ہے، کیسی غلامی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ انسانوں کے ہاتھ میں دے دے اور صرف وہ کرے جو وہ چاہتے ہیں اور وہ چھوڑ دے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے. لیکن صحابیات میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب ان کے بچے فوت ہوتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی. حضرت ام سلیم جو ہیں
ان کے جب بیٹے فوت ہوئے تھے اور شوہر کہیں باہر تھے تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ واپس آئے باپ نے آ کے بچے کا حال پوچھا تو کیا کہنے لگی، پہلے سے بہتر حال میں ہے. یعنی آتے ہی شوہر کو پریشان نہیں کیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچیں کہ مرنے والا پہلے سے بہتر حال میں ہے جو وہ دنیا میں دکھ تکلیف اٹھا رہا تھا. اگر ہم واقعی کسی جانے والے کے خیر خواہ ہوں تو اس وقت کچھ اور کریں. اس وقت اس سے زیادہ تو ہم خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں جو حال دہائی پکار رہے ہوتے ہیں. وہ تو شاید پہلے سے اچھے حال میں ہو اور ہم بے صبری کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گریبان پھاڑتا ہے، گالوں پہ تمانچے مارتا ہے، جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا اور بین کرتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں. یعنی اگر کسی کی وفات کے موقع پر انسان صبر نہیں کرتا اور چیخنا چلانا منہ پہ مارنا اور ایسے کام کرنا کہ جو اللہ کو ناراض کرے، تو آپ نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے. حضرت جعفر جب شہید ہوئے، ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو عورتیں چیخنے چلانے لگیں. آپ نے کہلا بھیجا ایسا نہ کیا جائے. وہ باز نہ آئیں. دوبارہ منع کیا، پھر نہ مانی. آپ نے حکم دیا ان کے منہ میں خاک بھر دو. اتنے شدید لفظ آپ نے استعمال کیے. بخاری کی روایت ہے. یعنی کس قدر ناپسندیدہ قرار دیا آپ نے اس عمل کو کہ انسان اس موقع پر چیخنے چلانے سے کام لے. آپ سوچئے کہ کسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالو، اس کا منہ خاک سے بھر دو، تو اس شخص کا کیا مقام ہوگا. لیکن ایسے موقعوں پر ہم بھول جاتے ہیں. ہم جانے والے کا نہیں اپنا سوچتے. کس قدر خود غرض ہے. کوئی فوت ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا. تو کس کا غم ہے پھر ان کو؟ ایسا کہنے والے کو کس کا غم ہے، جانے والے کا یا اپنا؟ تو بات تو پھر خود غرضی کی ہے نا، سیلفشنس ہے. ہمارا کیا بنے گا. پہلے ہمارا کون بنا رہا تھا؟ اللہ. اور اب بھی اللہ باقی ہے، لیکن ہم اللہ پر اعتماد اور توکل کم کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. لہذا پھر صدمہ سہنا بھی مشکل ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے ایک نواسے کی وفات ہوئی. وفات کے قریب آپ کی بیٹی نے آپ کو بلا بھیجا. آپ نے کیا جواب دیا ان کو؟ کیا کہلا کے واپس بھیجا؟ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. چاہیے کہ اجر کی توقع رکھے، صبر کرے. اس نے پھر بلا بھیجا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. تو اس موقع پر بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی. آپ کے چچا کی وفات جس سال ہوئی، ابو طالب کی، حضرت خدیجہ کی وفات جس سال ہوئی، وہ سال آپ پہ شدید غموں کا سال تھا. اس کو عام الحزن قرار دیا گیا، لیکن کوئی شکوہ اور شکایت نہیں. یہ وہی سال ہے جب طائف کا واقعہ پیش آیا، لیکن آپ نے صبر کیا. جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے آ کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں، آپ کے ساتھ برا کرنے والوں کا، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ شاید ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. پھر کیا ہوا؟ جب آپ واپس لوٹے اس سفر سے تو راستے میں جنوں نے قرآن سنا، وہ مسلمان ہوئے. 7 جنوں کا واقعہ آتا ہے نصیبین کے مقام پر. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس صبر کا اجر کیا ملا، صلہ کیا ملا؟ معراج نصیب ہوئی. یعنی کہاں؟ طائف کی گلیوں میں دونوں طرف سڑک کے گنڈوں کی قطاریں کھڑی تھی جو آپ کو پتھر مار رہے تھے. کوئی ایک رحم کرنے والا نہیں تھا، کوئی ایک قدر کرنے والا نہیں تھا. لیکن ان سب کو معاف کیا اور سب کے لیے اچھی امید رکھی کہ اگر یہ نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. کس قدر حریص ہیں آپ دوسروں کی ہدایت کے لیے. تو وہاں سے آپ دیکھیے اعلیٰ ترین بلندیوں پہ آپ پہنچے. اگر دنیا میں کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے رب کی خاطر صبر کرتا ہے، تو ہو سکتا ہی نہیں کہ اللہ اس کے درجے نہ بڑھائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہے، اور وہ صبر. کہ انسان اللہ پہ چھوڑنے کی بجائے خود معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کے خود جواب دینے کی کوشش نہ کرے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات بھی
حضرت ام خلاد کا ذکر آتا ہے، غزوہ بنو قریظہ میں ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے، اور نقاب کی حالت میں تھی اور بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ تھی، آپ کے پاس آئیں تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس حالت میں بھی یہ خاتون اس طریقے پر ہے. تو کہنے لگی بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. پھر اسی طرح حضرت عمر، آپ جانتے ہیں نا حضرت عمر کون ہے؟ وہ واحد شخص ہیں جو اسلام لانے کے بعد علل اعلان ایک ایک کو جا کے بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. سب سے پہلے ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں، نوک کر کے بتاتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں. پھر اسی طرح دوسرے لوگوں کے پاس، سب مسلمانوں نے سیکریٹلی ہجرت کی، صرف حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے تلوار لٹکا کے تیروں کو اپنی مٹھی میں لیا اور علل اعلان نکلے مکہ سے اور کہا جس کی بیوی کو بیوہ ہونا ہے اور جن کے بچوں کو یتیم ہونا ہے وہ مجھے اس وادی کے باہر ملے، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے. یہ ہیں عمر، اتنے جرت مند اور بہادر، لیکن دل میں کتنے نرم ہیں. ان کے بھائی شہید ہوئے تھے اور یہ ان کو یاد کر کے بعد میں بھی اتنا دکھی ہوتے تھے، کہتے تھے ما حبت الصبا الا ذکرتہ، کہ جب بھی باد صبا چلتی ہے، صبح کی ہوا چلتی ہے، میں اس کو یاد کرتا ہوں. بھائی کو یاد کرتے ہیں، کس قدر بہادر اور کس قدر دلیر انسان ہے. رشتوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن اپنی صلاحیتوں کو پازیٹیولی استعمال کرنا اپنی جگہ. ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے. مومن اندر سے دکھی ہو سکتا ہے، غموں سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن یہ غم اس کے کام پہ، اس کے مشن پہ، اس کے مقصد پر حاوی نہیں ہوتے. یہ ہے اصل بہادری. انسان غموں کا نوالا نہ بن جائے، اپنے آپ کو غم کے حوالے نہ کر دے، اس کے آگے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہ بیٹھ جائے، ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے کہ اب تو میں کسی کام کے قابل ہی نہیں کیونکہ میری زندگی میں یہ ایک مسئلہ بہت بڑا آ پڑا ہے. نہیں، یہ خود کو نقصان دینا ہے. صبر بہادری کا نام ہے. بریولی اس کو فیس کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کو پازیٹیولی استعمال کرنا ہے. میں کل اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی وقت کی قیمت. کوئی کام میں نے کہا، اس نے تھوڑی دیر کی، تو میں نے کہا دیکھو 2 منٹ تم نے ضائع کر دیے. تمہیں پتا ہے کہ اگر ہم ہر روز کسی کام میں 2 منٹ ضائع کرتے ہیں، صرف 2 منٹ، جس کو ہم کہتے ہیں 2 منٹ کی تو بات ہے، 2 منٹ ہی تو تھے، کیا ہوا؟ تو تمہیں پتا مہینے کے آخر میں تم نے کتنے منٹ ضائع کیے؟ کہنے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں. 1 گھنٹہ 60 منٹس. میں نے کہا جی ہاں، ہر روز 2 منٹ صرف کسی ایک کام میں. کیونکہ جب میں اسے اٹھاتی ہوں کہتے ہیں صرف 2 منٹ دے دیں، اور تو ہم اکثر ایسے کرتے نا، 2 منٹ اور سو جاتے ہیں. 2 منٹ اور ہر روز، صرف اگر ہم جاگنے میں 2 منٹ ضائع کریں، صرف 2 منٹ، تو مہینے کے آخر میں ہم نے زندگی کا پورا 1 گھنٹہ بغیر کسی کام کے ضائع کر دیا. اونلی 2 منٹس. اور ہم ہر روز ہر کام میں 2 منٹ، کوئی بھی کام کرنا، 2 منٹ کھلے دل سے خیرات کرتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں اس کی، کہ کبھی سوچتے بھی نہیں. اور اس طرح زندگی سلپ ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے ہاتھوں سے، لمحہ لمحہ ختم ہو رہا ہے. اتنی بڑی متاع گنوا رہے ہیں کہ پوری دنیا دے کے بھی واپس نہیں لے سکتے. تو ہم کہاں افورڈ کر سکتے ہیں کہ آج اس کا غم منانے بیٹھ جائیں اور کام چھوڑ دیں، اور پھر آج اس چیز کو ایشو بنا لیں اور کام چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ دن واپس نہیں آئیں گے. تو کوئی دن ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی موقع ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو کوئی نہ کوئی ناگوار صورت پیش نہ آئے. کبھی اندر سے، کبھی باہر سے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ تو پیش آتی رہیں گی چیزیں. پھر کرنا کیا ہے؟ جو کرنا ہے وہ کرتے جانا ہے. اسی کا نام صبر ہے. صبر صرف روک لینے کی حد تک ہی نہیں، بلکہ ان چیزوں کو کنٹرول کر کے جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، اوور کم کر کے ان پر، ان سارے بیریئرز کو کراس کر کے جو کرنا ہے وہ کرتے جانا ہے. اس گاڑی کو چلاتے جانا ہے، چاہے روڈ کیسی بھی ہو. اس کا نام صبر ہوتا ہے. صبر صرف بستر پہ لگ جانے کا نام نہیں کہ میں رو نہیں رہی، بس اب میں لیٹ کے صبر کر رہی ہوں، کچھ نہ کر کے بیکار. یہ صبر نہیں ہوتا. بیکار ہونے کا نام صبر نہیں. غم کو اپنے اوپر طاری کر لینے کا نام صبر نہیں. تو صبر صرف چپ ہونا نہیں ہے. آپ رو سکتے ہیں، آپ کسی کو یاد کر سکتے ہیں، آپ دکھی ہو سکتے ہیں،
لیکن اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے. اسی میں کامیابی ہے، بیکاری میں کامیابی نہیں ہے. پھر اسی طرح مالی نقصان، وہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں. کبھی کوئی چیز کھو جاتی ہے، کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی نئی خریدنے پڑ جاتی، کبھی اچانک کوئی ضروریات پیش آ جاتی ہیں. ان میں انسان اپنے آپ کو پریشان رکھتا ہے، اس سے بھی پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ماحول کی پریشانیاں. ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی سردی ہے، کبھی گرمی، کبھی شور ہے، کبھی ہنگامہ ہے، کبھی کوئی اچانک آ جاتا ہے، کبھی کسی کا ٹیلی فون آ جاتا ہے. وہ ساری چیزیں جن سے آپ بچنا چاہتے ہیں، جو آپ کے کام میں، آپ کی مرضی میں، آپ کے آرام میں خلل ڈالتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اب تو موڈ ہی نہیں رہا کام کا، میں تو بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن بس فلاں نے یہ خلل ڈال کے تو میرا موڈ خراب. ہم اتنے شیشے کے کیوں بنے ہوئے ہیں کہ ہر بات پہ ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ سے بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو موڈ کو خود پہ طاری کرنا، یہ بھی بے صبرا پن ہے، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جانا. یعنی جب تک زندگی بامقصد نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ ان سب ناگوار چیزوں کو ہٹا کر راستہ نہیں بنا سکیں گے. تو زندگی میں مثبت رول ادا کرنے کے لیے، اور لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم، چھوٹے اور بڑے گولز کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے، جن کو آپ اچیو کرتے جائیں اور اس راستے میں آنے والی مشکلات کو ہٹاتے جائیں. اس کے بغیر آپ صبر بھی کس لیے کریں گے؟ پھر اسی طرح یہ جو ماحول میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں، ان میں آپ دیکھیے کہ ہر روز گھر میں ہمیں بچوں کی طرف سے، دائیں بائیں ہر طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں وہ نہیں کرنے دیتا جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اس موقع پر، یا کیا کرنا چاہیے؟ اس پر کسی کا تجربہ سنیے. Assalamu alaikum. May Allah bless you all for this wonderful opportunity of learning Hadith online. Alhamdulillah, I had many opportunities during the lecture tonight to practice what I was learning. First of all, I had a problem with the connection, so I could not listen to you continuously. I tend to get frustrated during such breaks, but this time I decided to keep my tasbih in hand, and whenever there was a break, I started zikr and did not waste any time. Then the electricity went off. Alhamdulillah, I remembered to say Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. I used that time to chat with my children. When power was restored, my kids joined me in saying Alhamdulillah. I also revised with them the hadith which we learned today about doing sabr and shukr and gaining reward for this patience. At last everything was going smoothly when the phone rang. It was my husband, who is stationed at a non-family post. Instead of being impatient, I thought I could fill up the gaps later on. After all, he will only take a couple of minutes. I was feeling very pleased with myself at this transformation and handling my temper so well, when my kids started fighting and yelling at each other. Oh Allah, what now? Surprising myself as well as my children, I just went up to them and instead of yelling and scolding, I just said very softly and firmly that I do not expect them to behave like this. And guess what? It penetrated better than would have a long lecture from me. So they kept quiet and let me finish whatever was left of the lesson. The last test came when I was typing this mail, and just as I had reached at the end, the electricity went off again. But you see that the effect of the lesson is very much with me, because I have not blamed the WAPTA or the third world countries and their lack of progress, but have used the same time in typing up again. So before it happens again, I better keep it till here and share my other stories with you some other time. Lots of love and du'as. لاسٹ ویک جب کلاس ہو رہی تھی تو یہ ساری کہانی اس دوران پیش آئی. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو موقع پر ہی سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دیتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک عمل نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا طریقے سیکھے آپ نے کہ جو آپ کو صبر کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں. مختلف سچویشنز میں کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے تو زندگی کا کوئی مقصد. جب کوئی ایسی سچویشن پیش آئے تو بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹیولی ری ایکشن کریں، ہم مثبت طریقے سے اس کو ہینڈل کریں. بہت سا صبر کم بات کرنے میں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فون کرتا ہے اور بغیر کچھ سنے صرف بولنا شروع کر دیتا ہے اور سننے کا موڈ بھی نہیں ہوتا.
بولتے جاتے اور میں صرف سنتی جاتی ہوں اور پھر فون رکھ دیتی ہوں. تو کیا ہوا؟ میری بولنے کی انرجی بچ گئی. سننا نہیں چاہا تو نہ صحیح. بہت سی چیزوں کو صرف ایکسپٹ کر لینا جو ہے وہ چیزوں کو آسان کر دیتا ہے. کسی نے لکھا کہ اگر کوئی شخص دنیا کی ہر مشکل پر صبر کر کے کبھی کسی مشکل پر شکوہ نہ کرے مگر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے اور اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرے تو اس کے لیے کیا اجر ہے جبکہ پوری زندگی صبر کرتے گزری ہو. بات یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نیت اس کی اچھی ہو, یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو اس میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طریقے پر ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں تو بہت سے مواقع پر صبر کیا, بیماری کے موقع پر, عزیز و اقارب کی وفات کے موقع پر, اور اسی طرح مختلف جذباتی روحانی صدموں پر. لیکن سب سے بڑے صبر کی مثال جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کی مخالفت ہوئی اور آپ کے ساتھ شدید قسم کا معاملہ کیا گیا, اس پر صبر ہے. دیکھیے, جب انسان کے کچھ ذاتی نفع نقصان ہوتے ہیں نا, ان میں انسان اپنے مفاد کے لیے پھر بھی صبر کر لیتا ہے, لیکن جو چیز ذات سے متعلق نہ اس میں صبر کرنا اصل صبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی مثال اعلیٰ ترین مثال ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کے راستے میں صبر کیا. آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں پیش آئیں, چند ایک کا ذکر مختصراً. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھلم کھلا اللہ کی طرف بلانا شروع کیا, آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلے 3 سال خاموش تبلیغ تھی, پہلے 3 سال خاموش تبلیغ تھی, اور اس کے بعد چوتھے سال سے کیسی تبلیغ شروع ہوئی, جب یہ حکم ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ, علل اعلان کہو, بلند آواز سے کہو, سب کو بتاؤ جو حکم مل رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اوپنلی جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو مخالفت بھی شدید ترین ہوئی, اور اس میں ہر طرح کی تکلیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑا. ابتدا میں ہی آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں قریش کو دعوت دی, یعنی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ پہ عمل کرنے کے لیے علل اعلان جب قریش کو آپ نے دعوت اسلام دی تو وہ غضبناک ہو کر آپ پر ٹوٹ پڑے. تو آپ کے ربیب حضرت حارث بن ابی حالہ, حضرت خدیجہ کے فرزند جو ان کے شوہر ابو حالہ سے تھے, اس وقت گھر میں تھے. کسی نے آ کر خبر دی کہ دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالیں گے. حارث بےتاب ہو کر اٹھ کر دوڑے اور کفار کے نرغے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا, لیکن مشرکین نے انہیں پکڑ لیا اور تلواریں مار کے شہید کر دیا. تو حضرت خدیجہ کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جن کے جوان بیٹے, یعنی حضرت خدیجہ نے صرف اپنا مال خرچ نہیں کیا بلکہ اس مشن کے راستے میں اپنا بیٹا بھی قربان کیا. گلے میں پھندا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط پیچھے سے آیا اور اپنی چادر کو رسی کی طرح لپیٹ کر آپ کے گلے مبارک میں پھندا ڈال دیا اور اس پھندے کو مروڑنے لگا. آپ کو سخت تکلیف ہوئی, آنکھیں ابل آئیں. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے. انہوں نے عقبہ کو پیچھے ہٹایا اور مخاطب ہو کے فرمایا, کیا تم صرف اس لیے ایک شخص کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے. اس پر لوگوں نے آپ کو تو چھوڑ دیا لیکن ابوبکر کے پیچھے پڑ گئے, ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو چھڑاتے چھڑاتے اتنی مار کھائی کہ خود بے ہوش ہو گئے. پیٹھ پر اوج. ایک اور موقع پر عقبہ بن ابی معیط اونٹ کا ایک اوج, یعنی اوجڑی جس کو ہم کہتے ہیں, اٹھا لایا جو خون اور گوبر سے بھرا ہوا تھا. اور اونٹ کا اوج آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی ہوتی ہے, کتنی ہیوی ہوتی ہے, اور کس قدر گندگی سے بھری ہوئی. آپ سجدے میں تھے. نجس اور وزنی بوجھ سے, یعنی ناپاک اور گندی اور بھاری چیز سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی, لیکن آپ سکون سے سجدے میں پڑے رہے. حضرت فاطمہ کو کسی نے خبر دی, وہ ابھی بچی تھیں, دوڑی آئیں اور پرنم آنکھوں سے آپ سے وہ بوجھ ہٹایا. آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی کہ بیٹی صبر کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن جس نے یہ سب کیا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک جواباً نہیں کیا. اسی طرح آپ کے گھر میں پتھر اور گندگی پھینکی جاتی اور ان میں آپ کے ہمسائے ابو لہب اور اس کی بیوی
پیش پیش تھے. دروازے کے باہر کانٹے بچھائے جاتے، لکڑیاں اور ایسی چیزیں بکھیری جاتی کہ جس سے آپ کا نکلنا دوبر ہو جائے. اور جسمانی اذیت کے علاوہ آپ کو طعنے اور تمسخر اور استہزاء کا بھی سامنا کرنا پڑتا، اور اس میں خاص طور پر ابو لہب کی بیوی اور خود ابو لہب پیش پیش تھا. خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی مسجد میں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی دھکا دے کے پیچھے کر دے. خانہ کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ جو ایمان نہیں لائے تھے، ابھی آپ خانہ کعبہ میں جانا چاہتے تھے تو انہوں نے راستہ روک لیا، کہا اندر نہیں جانے دوں گا کیونکہ تم ہمارے معبودوں کے دشمن ہو. آپ نے فرمایا کہ یہ خانہ خدا ہے، اس میں جانے سے مت روکو، لیکن وہ نہ مانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب کعبہ کی کلید میرے ہاتھ میں ہوگی، یعنی چابی میرے پاس ہوگی. عثمان نے نفرت انگیز لہجے میں کہا کیا قریش اس دن اتنے ذلیل ہو جائیں گے کہ کعبہ کی کنجی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا اس دن خدا قریش کو عزت دے گا. اس کے بعد آپ صبر اور سکون سے چلے گئے. اندر نہیں جانے دیا، نہیں گئے. آپ دیکھیے کہ عثمان کا تبصرہ کیا تھا کہ اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس دن قریش عزت میں ہوں گے. یہ ہے صبر، کہ ایک بدتمیزی کا جواب اتنے خوبصورت انداز میں دیا جائے. پھر اسی طرح آپ پر یہ الزام لگا کہ آپ کا دماغ چل گیا اور آپ کو جنون ہو گیا، اور یہ بہت زیادہ مشہور کر دیا گیا. اور قبیلہ ازد کا ایک رئیس تھا زماد بن سالبہ، انہیں جھاڑ پھونک میں اور دم کرنے میں بہت مہارت تھی. ان کو بلوایا گیا، وہ مکہ تشریف لائے تو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پڑ گئے ہیں اور ان کا دماغ چل گیا ہے. زماد حضور کے پاس پہنچے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم فکر نہ کرو، میں تمہارا علاج کرتا ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک کی کچھ آیات سنائی. وہ سن کر سکتے میں آ گئے، بولے واللہ یہ خدا کا کلام ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں. الٹا مسلمان ہو گئے جو آپ کا علاج کرنے آئے تھے. پھر اسی طرح آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا، اور ایک مرتبہ بہت سے شریر اکٹھے ہو کر آپ کے دروازے پہ گئے، دستک دی. آپ باہر تشریف لائے تو بہت شرمناک قسم کی گالیاں دی گئی، ہاتھ بھی اٹھایا گیا. آپ اندر تشریف لے گئے اور اس وقت پہ جبریل امین آئے اور آپ کو تسلی دی. آپ کے سر پہ کیچڑ پھینکا گیا اور حضرت فاطمہ اس کو دھو رہی تھی اور رو رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ مت رو، اللہ تمہیں جلد ہی قریش کی ایذا رسانیوں سے محفوظ کرے گا. آپ پر پتھر بھی پھینکے گئے. منا میں کچھ شریروں نے آپ کو نرغے میں لے لیا، کوئی گالیاں دیتا، کوئی آپ پہ تھوکتا، کوئی پتھر پھینکتا. آپ اندازہ کیجئے ذرا، اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے دیکھیے کہ جس میں چاروں طرف لوگ ہوں، کوئی تھوکے، کوئی گالیاں پھینکے، کوئی پتھر پھینکے، کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ اور یہ سب کچھ کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے تھا. لیکن آپ نے جواباً کچھ نہیں کہا. آپ صبر کے ساتھ ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہے. پھر حضرت زینب پانی کا برتن لے کر وہاں آئیں. آپ کی حالت دیکھ کے رونے لگی. فرمایا بیٹی مت رو، اللہ میرا حافظ و ناصر ہے. ابو جہل نے مختلف مواقع پر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس امت کا فرعون ہے. یعنی فرعون جس طرح شدید تھا، اسی طرح ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سخت معاملہ کرتا. ابو جہل کی بیوی آپ کو مذمم کہہ کے پکارتی. اس کے جواب میں بھی آپ نے کیا کہا؟ میں تو محمد ہوں، اور اس پر کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ ناپسندیدہ قسم کے واقعات پیش ہے، بلکہ آپ کو طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے، اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو سب سے حسین عورت سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، سارا مال و دولت آپ کے سامنے لا کے اکٹھا کر دیتے ہیں، آپ کو مکہ کا ہم سردار مان لیتے ہیں، بادشاہت آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. لیکن آپ نے اس میں سے کسی بھی چیز کو قبول نہ کیا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ صبر صرف ناگوار چیزوں پر نہیں، صبر خواہشات کو روکنے کا نام بھی ہے. جو پسندیدہ ترین چیزیں ہو سکتی ہیں کسی انسان کے لیے، ان چیزوں کو اس لیے قبول نہ کرنا کہ اللہ کی رضا نہیں اس میں، اس کا نام بھی صبر ہے. پھر اسی طرح شیب ابی طالب کا واقعہ وہ سب کو معلوم ہوگا. ساتھ نبوت میں قریش نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا. سوشل بائیکاٹ، اکنامک بائیکاٹ، اور پھر
وہ معاہدہ خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا گیا تھا. تو اس پہ کیا ہوا؟ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے. یہ بنو ہاشم کا ایک موروثی احاطہ تھا جو مکہ کے قریب ایک پہاڑ میں واقع. میں اپنے ایک سفر میں اس علاقے میں گئی تھی خاص طور پر کہ وہ کون سی جگہ ہے جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں. تو یہ پہاڑوں کے بیچ بیچ میں جگہ ہے. اب تو خیر وہاں آبادی ہے. پھر اسی طرح وہاں پر کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ کے ہاتھ کچھ بیچتے ہی نہیں تھے. بائیکاٹ تھا لوگوں کا. آپ اور آپ کا خاندان پتے کھا کر گزارا کرتے رہے. بچے بھوک کے مارے تڑپتے تھے, روتے تھے, لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا تھا. بالآخر اس معاہدے کو ختم کیا گیا. کچھ اللہ کے ایسے بندے جن کے دلوں میں رحم تھا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو پھاڑ دیا, اور اس طرح مسلمانوں کی مشکل آسان ہوئی. بہرحال آخر مشکلات جب حد کو پہنچی تو کیا ہوا؟ آپ کو ہجرت کرنا پڑی. آپ کا وطن, آپ کا گھر, آپ کے تمام عزیز و اقارب اور تمام یادیں جو تھی وہ پیچھے رہ کے, کیونکہ انسان کو اپنے گھر اور اپنے وطن سے صرف مال و متاع کی وجہ سے نہیں, ایک جذباتی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے, ایک جذباتی وابستگی بھی ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے آپ مدینہ تشریف لے گئے. یتیم پیدا ہوئے, چھوٹی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا, دادا کا انتقال ہو گیا, پھر عین مشکل وقت میں چچا کا انتقال ہو گیا, اسی دوران بیوی کا انتقال ہو گیا. تو اسی لیے آپ نے کیا فرمایا ہے کہ جس کو کوئی مشکل پیش آئے وہ میری مشکل کو یاد کر لے تو اسے اپنی مشکل آسان نظر آئے گی. خلاصہ یہ آج کی ساری گفتگو کا کہ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا, اور وہ صبر کا راستہ ہے. بے صبری انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ کڑوا گھونٹ تو پینا ہی پڑے گا, مشکلات کو تو برداشت کرنا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.